ٹینشن تو مجھے بھی ہو رہی ہے، مگر ٹائیگر سر نے منع کیا ہے باہر نکلنے سے اور کسی سے بھی رابطہ کرنے سے، کیونکہ وہ سب آج کے حملے کے متعلق کھوج لگانے میں مصروف ہیں۔ ممکن ہے کہ ایم ایس کی اس میں بھی کوئی چال ہو۔ خاتون نے اسے سمجھانا چاہا۔ نیلم واش روم چل پڑی۔ واپس آئی تو کپڑے بدلے تھے۔ اس کا چہرہ تر، گردن بھی گیلی تھی۔ سفید مورنی جیسی رنگت پر پانی شبنمی قطروں کی مانند چمک رہا تھا۔ چادر لے کر وہ سورت یاسین کی تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ میجر آس، کیپٹن حمزہ، کیپٹن منزہ، کیپٹن عریج، سیکنڈ لیفٹیننٹ سمعان پورا دن ایک ٹیم کی صورت فوج کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی تھی حملہ آوروں کو روکنے کی، چونکہ کیپٹن منزہ اور عریج کے ساتھ سیکنڈ لیفٹیننٹ سمعان بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے مشن پر تھے، اسی لیے وہ امداد بلوچ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح انہیں پیٹر کی وہاں موجودگی کا بھی علم ہو چکا تھا، اور یہ بھی کہ وہ درجن بھر کم سن بچے لے کر جا رہا ہے۔ انہوں نے اسی وقت میجر آس کو اطلاع کی۔ اس نے آرمی آفیسرز کو انفارم کیا تو پولیس چوکیاں الرٹ ہو گئیں، مگر پیٹر بہت چالاکی سے بچے لے کر نکل چکا تھا، اسی لیے ان کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور کی ایک درگاہ پر حملہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 12 افراد زخمی ہوئے تھے اور 2 انسانی جانوں کا بھی نقصان ہو چکا تھا۔ ان کا کام محض جاسوسی کرنے کا تھا۔ وہ انہوں نے کی اور ساری لوکیشنز بتائیں کہ کہاں کہاں خودکش بمبار بھیجے گئے ہیں، مگر پولیس کی غفلت کے باعث ایک حملے میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ رات 9 بجے کراچی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی میٹنگ میں میجر آس نے بلا جھجک پولیس کی لاپرواہی کو نشانہ بنایا۔ اس کا کہنا تھا کہ پیٹر کی لوکیشن بتائی گئی تھی، مگر اس کی گاڑی چوکی سے بآسانی نکل گئی۔ کیسے؟ جب بتایا گیا کہ درگاہ میں ایک خودکش بمبار بھیجا گیا ہے تو اسے وقت سے پہلے پکڑ کر بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ رات 11 بجے کے قریب میجر آس اور کیپٹن حمزہ اپارٹمنٹ پہنچے تھے۔ یہاں ایک اور مسئلہ تھا۔ ان کے چند ساتھی ہیروئن اور کوکین کی اسمگلنگ میں ایم ایس کی گینگنگ کا حصہ بنے تھے، تو وہ آج کی رات ان سارے پیکٹس کو خالی کر کے ان میں ٹیسٹ لیس پاؤڈر بھر رہے تھے۔ پورے اپارٹمنٹ کا ستیہ ناش ہوا پڑا تھا۔ وہ یہ کام یہاں نہیں کرتے تھے، ان کے لیے ان کا ایک خفیہ ٹھکانہ تھا۔ تبھی میجر آس کو حیرت ہوئی، یہ سب یہاں کیوں لائے ہو؟ اندر جاتے ہی وہ دبے دبے لہجے میں گھرایا، سر وہاں بالکل جگہ نہیں تھی۔ اس مہینے منشیات کی اسمگلنگ بہت کھلے عام کی گئی ہے۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا بھی آنا جانا بڑھے جا رہا ہے۔ کوئی گھر سے چوری کرتا ہے تو کوئی راہ چلتے ڈاکے ڈال کر پیمنٹ کرتا ہے۔ بہت برا حال ہے سر، اس کے ماتحت نے دلی افسردگی سے کہا۔ تم لوگ ابھی تک جیسا چل رہا ہے چلنے دو، جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ ہیروئن اور کوکین آ کہاں سے رہی ہے۔ کوئی بھی قدم مت اٹھانا۔ سر کل 2 اسٹوڈنٹس میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ ان کو انجیکشن لگائے تو سانس آئی۔ ہمارے ملک کے معماروں کا یہ حال ہے سر۔ میجر آس سمجھ سکتا تھا کہ انہیں دن بھر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ سر آپ بہت تھک گئے ہیں، ریسٹ کر لیں اور چلے جائیں۔ ٹائیگر صوفے پر لگے ڈھیر کو کھسکا کر بمشکل بیٹھا تھا۔ اس کی بات سے اتفاق کرتے اٹھ گیا۔ نیلم جلے پیر کی بلی کی طرح لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی بے تابی اور بے قراری سے آگے بڑھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نیوز پر صرف ایک ہی حملے کا بتا رہے ہیں۔ لاہور میں سب ٹھیک ہے؟ کوئی خطرہ تو نہیں؟ کیا یہ سب ایم ایس نے کیا ہے؟ آپ سے کانٹیکٹ بھی نہیں ہو رہا تھا، کب سے ٹرائی کر رہے تھے ہم۔
وہ جتنا تیز بول رہی تھی میجر آس اتنے ہی سکون سے اسے سن رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھ گیا۔ نیلم اس کے پیچھے آئی ہمیشہ کی طرح۔ آپ بھی ٹھیک ہیں؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ کافی وقت ہو گیا تھا، وہ پہلی بار بے تابی کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ جی، آپ صبح ٹائم سے نکل جائیے گا کیونکہ مجھے کل پیٹر سے ملنا ہے، اسی لیے میں کل آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ہاں، ریکارڈنگ سنتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، ہوشیار رہیے گا۔ کیز اب بھی منہاج کے پاس ہیں۔ وہ بیڈ روم پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے واپس بالکنی کی جانب چل پڑا۔ اتنی عجلت میں تھا کہ نیلم کو موقع ہی نہ دیا۔ کیپٹن حمزہ، آپ تھوڑا ادھر کو ہو جائیں، میری بھی جگہ بنا دیں۔ اس نے میٹرس پر لیٹے حمزہ سے کہا تو وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ میجر آس اس کے برابر آ کر لیٹ چکا تھا۔ نیلم سے فرار کے لیے وہ اپنا آرام بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھا، اور دوسری جانب اس لڑکی کو آرام دہ بیڈ پر بھی نیند جیسی نعمت میسر نہیں تھی۔ محبت میں صبر کرنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ، اور ان لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ جو چاہے جانے کے قابل ہوں، جن کی چاہ ایک دنیا کو ہو اور ایک واحد شخص اسے ٹھکرا دے۔ ریجیکشن برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہجر والوں کے ہاں نہیں پہنچی، نیند راستے میں سو گئی شاید۔ ملکجے اندھیرے میں وہ سنگار پر سنگار پھونک رہا تھا۔ ایم ایس پلازا کی چھت پر کھڑا وہ نیچے جھانک رہا تھا، ایک ہاتھ دیوار کے سرے پر ٹکائے دوسرے سے کش لگا رہا تھا۔ نیچے پارکنگ ایریا کے علاوہ لان بھی لائٹ سے جگمگ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ پلازا کا قد اتنا اونچا تھا کہ اگر کسی کو ہائٹ فوبیا ہو تو اس کا تو اللہ ہی حافظ۔ دن بھر بیچارے کتوں کی طرح حملہ آوروں کی بو سونگھتے پھرے ہوں گے، اب جا کر چین کی نیند کے لیے لیٹے ہوں گے۔ میں ان کو سکون سے کیسے رہنے دوں جب انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا؟ عوام کے تحفظ کا بیڑا اٹھاتے ہی کیوں ہیں جب پورا نہیں کر سکتے؟ اس نے کالی گھٹا چھائے آسمان کو دیکھا۔ پیٹر اپنے پیچھے کھڑے اپنے وفادار کو آواز لگائی، یس باس۔ وہ دونوں ہاتھ نیچے لٹکائے سیدھا کھڑا اس کے حکم کا منتظر تھا۔ آئی ایس آئی کے آفس پر اٹیک کرنا ہے۔ اس کے انابی ہونٹ مسکرانے لگے۔ ان کو بتانا ضروری ہے، ڈونٹ میس ود می، ہا ہا ہا، ہا ہا ہا۔ پلازا کی سب سے اونچی منزل پر کھڑا وہ کھوکھلے قہقہے لگا رہا تھا، وحشت سے بھرپور زہریلی مسکراہٹ۔ تم ہنستے ہو کہ کوئی رونے والا ہے، جب آدھا فلک سو چکا ہے کوئی جاگنے والا ہے۔ ایک تارا ہے جو ٹوٹ چکا ہے، دیکھو کوئی اس کو اٹھانے والا ہے۔ تم دل شاد بھی ہو دل برباد بھی ہو، ایک عالم ہے جو بنا دل والا ہے۔ 3 خودکش بمبار کا آئی ایس آئی کے آفس پر دھماکہ، 12 انٹیلیجنس آفیسرز شہید، 17 پولیس اہلکار سمیت 2 افراد زخمی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ میجر آس کی آنکھ نیوز اینکر کے چیخ چیخ کر ہیڈ لائنز پڑھنے پر کھلی تھی، اور جب سامنے چلتی لال پٹی پر نظر پڑی تو اس کی آنکھیں ابل ہی پڑی تھی۔ تمام آفیسرز کو سانپ سونگھ گیا تھا کہ رات 1 بجے کے قریب خودکش بمبار وہاں پہنچے کیسے۔ ان کے 12 ساتھی شہید ہو چکے تھے اور باقی عملہ بھی زخمی ہوا تھا۔ دھماکہ اتنا پرزور تھا کہ آفس کی عمارت کے علاوہ آس پاس کی عمارتیں بھی متاثر ہوئی تھیں اور عام افراد زخمی۔ منہاج ازدحاق، ایک بار بس، ایک بار تم میرے ہاتھ چڑھ جاؤ، تمہاری روح بھی پناہ مانگے گی ہم سے۔ ایک ایجنٹ نے دل ہلکا کیا۔ وہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، کوئی نمی چھپا رہا تھا تو کوئی افسردگی۔ وہ سب ایک ہی فیلڈ کے تھے، جانے والے ان کے ساتھی، ان کے ہمراہ، ان کے ہم قدم ہی تو تھے۔ ایک خاندان کے فرد
جیسے ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپتے ہیں، ویسے ہی ایک ادارے کے افراد بھی ایک دوسرے کے زخموں پر سسک رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے اس نے یہ سب انتظام صبح سے ہی کیا تھا، ورنہ اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے۔ رات کے وقت ایک اور بولا، ہمارا دھیان عوام کو پروٹیکٹ کرنے میں تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ اس بار وہ ساری آگ ہم پر اگلے گا۔ کیپٹن حمزہ بولا، ایسی بات نہیں ہے، پولیس سیکیورٹی وہاں بھی تھی، اسی وجہ سے تو زخمیوں میں پولیس افراد بھی شامل ہیں۔ ایک ایجنٹ نے کیپٹن حمزہ سے اختلاف کیا، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں کمزور کرنا چاہ رہا ہے، اس حملے کا مطلب ہمیں وارن کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ سب سے زیادہ خطرہ CN نیلم کو ہوگا۔ ایک ایجنٹ کو کیپٹن نیلم کا خیال آیا، زیادہ تر وہی اس کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی رکشہ ڈرائیور تو کبھی ٹیکسی ڈرائیور، جو بھی ہے ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ابھی تو شروعات ہے، ہمیں ابھی بہت سی انفارمیشن حاصل کرنی ہے، ابھی تک کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، آگے بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور ہم گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جیتے تو غازی کہلائیں گے، ہارے تو شہادت کے سینے میں سوؤں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میجر آس کے کہنے پر وہ سب بآواز بلند بولے تھے۔ وہ آج بہت خوش تھا، اس کے جانی دشمن انٹیلیجنس والے آج افسردہ تھے۔ نمناک لہجوں نے اس کے اندر کے وحشی انسان کو بھرپور خوشی دی تھی۔ ہاں، ایک حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ یہ کہ شہداء کے گھر والوں کو ان پر فخر تھا۔ ان کی ہمت، حوصلہ اور بلند آواز میں پرجوش تقاریر اور نعرے ہر محب وطن کو فخر محسوس کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ پر BMW رکی تو وہ بڑی شان اور کرو فرض سے تنے سر کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی نہ صرف مشہور پاکستان سیاسی شخصیت تھی، بلکہ افغانستان، بھارت اور امریکہ کی بھی پاورفل شخصیات کی سپورٹ اسے حاصل تھی۔ اس کے گربیان کو آرمی کا ہاتھ کب کا لگ چکا تھا۔ اگر غدار اپنے نہ ہوتے، وہ ایک ٹیبل پر کھڑی آرڈر نوٹ کر رہی تھی۔ بلیک جینز اور بیبی پنک کلر شرٹ میں فل سلیوز اس پر بہت جچ رہے تھے۔ بالوں کی ٹیل پونی بنائے، آنکھوں پر ڈارک براؤن شیڈز لگا رکھے تھے۔ وہ آرڈر لے چکی تھی، شاید تبھی جانے کو مڑی جب سائیڈ والی کرسی پر بیٹھے شریر لڑکے نے شرارتاً پیر آگے کر دیا۔ نیلم کو نظر تو آ گیا تھا، وہ اسے سچ مچ اندھا سمجھ رہا تھا۔ پیر اور تخنے کے بیچ پیر رکھ کر نیلم گزری تو اس لڑکے کی چیخ نکل گئی، آر یو بلائنڈ ایڈیٹ! غصے میں اس کے منہ سے وہی عام جملہ نکلا تھا جو عموماً ایسی صورتحال میں بولا جاتا تھا، یس آئی ایم، لڑکی نے اطمینان سے کہا۔ ریسٹورنٹ میں دبے دبے کہکے لگنے لگے۔ منہاج کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا، سفید رنگت سرخ ہونے لگی، آنکھوں میں غضب کی سرخی نے جگہ بنا لی۔ مینیجر کہاں ہے؟ کوئی بھی منہ اٹھا کر اسٹاف کی انسلٹ کرتا رہے اور تم لوگ خاموش کھڑے رہتے ہو۔ منہاج کی گرجدار آواز پر ریسٹورنٹ کے کہکے بند ہو چکے تھے، اس کے گارڈز بھی اندر ہی آ چکے تھے۔ مینیجر نے بھی فوراً حاضری دی، سوری سر، وی آر ریئلی سوری۔ مینیجر کی شامت تو آئی ہی رہتی تھی جب منہاج آتا تھا، اب بھی وہ گھبراہٹ میں معافیاں تلافیاں کرنے لگا، اندھا اسٹاف رکھا ہوا ہے، ایڈیٹ پیپل۔ لڑکا غصے سے بولتا جانے لگا، جیسے ہی وہ اس کے پاس سے گزرنے لگا، منہاج نے اس کا گربیان تھام کر اپنی جانب گھسیٹ لیا۔ دونوں ہاتھ اس کے گربیان پر جمائے وہ اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی گلافی بھوری آنکھوں نے مقابل کو چند پل کے لیے لرزا دیا تھا۔ اس نے ایک زوردار پنچ لڑکے کے منہ پر دے مارا۔
وہ پیچھے پڑی میز پر لگا تھا۔ برتن گرنے کی آواز نے ریسٹورینٹ کی خاموش فضا میں ارتعاش برپا کر دیا تھا۔ نیلم اچھل کر 2 قدم دور ہٹی تھی۔ کانوں پر ہاتھ رکھتے اس نے خوفزدہ ہونے کی کمال اداکاری کی۔ سر پلیز جانے دیں سر۔ مینیجر کی منت سماجت پر منہاج نے قہر آلود نظروں سے نیچے گرے لڑکے کو دیکھا، جس کی ناک سے خون نکل رہا تھا تو شرٹ کا گربیان بھی ادھڑ چکا تھا۔ ادھر آؤ تم۔ منہاج نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا۔ بیٹھو یہاں۔ اس نے قدرے کونے پر لگی میز کی کرسی کھینچتے اسے بٹھایا اور مینیجر کی جانب مڑا۔ کچھ فاصلے پر گیا اور اس کو گھورتے بولا، میں نے کہا تھا اس سے یہ نوکروں والے کام مت کروانا۔ وہ درستگی سے بولا، سر کوئی کام تو دینا تھا نا۔ مینیجر منمنایا، کچھ بھی کرواؤ یا مفت میں سیلری دو، مگر آئندہ وہ میرے سوا کسی کا آرڈر نہیں لے گی، مائنڈ اٹ۔ اور جب سارا اسٹاف لنچ کر رہا ہے تو اسے کام پر لگایا ہے۔ وہ بھڑک رہا تھا۔ مینیجر خاموش سن رہا تھا۔ وہ پھر نیلم کے پاس آیا، سنو تم، گھر جاؤ اب، بلکہ پہلے ایک کپ چائے پی لو۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے ویٹر کو چائے اور ریفریشمنٹ کا آرڈر دیا۔ ہم نے چائے نہیں پینی، تم کون ہو؟ نیلم نے پوچھا۔ تم اپنا نام بتاؤ، پھر میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ وہ کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتا دلکشی سے مسکرایا۔ وائٹ بغیر شکن کے شرٹ اور بلیک جینز پر اس نے بلیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ دل فریب، پرتمکنت خدوخال، کلین شیوڈ، غلافی آنکھوں میں نیلم کا عکس، ہلکی ہلکی ابھرتی سرخی، وہ کسی دیومالائی داستان کا کوئی دیوتا لگ رہا تھا، مجسم روپ دھارے اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ نیلم ابرار کا دل شدت سے چاہا تھا کہ کوئی آ کر گواہی دے ڈالے کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جو لوگوں کے دل نکال لیتا ہے۔ کیا حسن اتنا ظالم ہوتا ہے، اتنا؟ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں کہ تم کون ہو، تمہیں آخری بار بتا رہے ہیں۔ ہمیں پریشان مت کرو، نہیں تو بہت برا پیش آئیں گے تمہارے ساتھ۔ اس کے چہرے پر غصہ جھلک رہا تھا، رخسار بھی ناراضگی سے پھول گئے تھے۔ ہا ہا ہا، ہا ہا ہا۔ وہ ہنسا اور آگے کو ہوتا بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے تو نیلم کا دھیان غیر ارادی طور پر ان کی جانب گیا۔ ذہن کی اسکرین پر سال پہلے دیکھا کوئی خواب گردش کرنے لگا، جس میں یہ مضبوط سفید ہاتھ واضح تھے۔ اسے جانے کیوں خوف آیا تھا ان ہاتھوں سے جنہوں نے لاکھوں گلے گھونٹے تھے۔ ملکہ تم غصہ غلط جگہ کرتی ہو، مگر کرتی کمال کا ہو۔ وہ اس کے چہرے کو نظروں کی زد میں لیے بولا، شٹ اپ۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہوئی اور ہاتھ سے دیوار ٹٹولنے لگی۔ منہاج اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دیوار کو ٹٹولتا اس کا ہاتھ منہاج کے سینے سے ٹکرایا۔ ایک برق سی اس سینے میں دوڑ گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے پھنکاری۔ سنو تم، میری آواز نہیں پہچانتی کیا؟ وہ اس کے کان کے قریب ہوتا پوچھ رہا تھا۔ اس کے پرفیوم کی سحر انگیز مہک نیلم ابرار کے نتنوں سے ٹکرائی۔ مجھے تمہارا نام تک نہیں پتا، وہ دانت چبا کر بولتی ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ اوکے نیلم ابرار، تم اب اپنے اپارٹمنٹ جا سکتی ہو، کل ملیں گے، بلکہ لنچ اکٹھے کریں گے۔ سی یو سون۔ اس نے نیلم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کوٹ کی پاکٹ پر لگے بلیک گاگلز لگائے اور اسے بھرپور نظروں سے تکتا چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی گارڈز پیچھے چل دیے۔ کار کا دروازہ کھولتے گارڈ کو بیٹھتے ہوئے اس نے حکم دیتے کہا، جب تک وہ صحیح سلامت گھر نہ پہنچ جائے تم اس پر نظر رکھو گے۔ گارڈ نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ پیٹر، یہ اپارٹمنٹ کب اور کس نے رینٹ پر لیا تھا؟
اور یہ لڑکی کب سے یہاں رہ رہی ہے، ساری انفارمیشن کل تک میری اسٹڈی میں ہونی چاہیے۔ ڈرائیو کرتے پیٹر سے وہ حکمیہ لہجے میں مخاطب تھا۔ وہ جس وقت اپارٹمنٹ پہنچی دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میجر آس کے ساتھی نے بتایا تھا کہ منہاج کے گارڈز اس کا پیچھا کرتے آئے ہیں، اور یہ بھی کہ ایک گارڈ ہر وقت اپارٹمنٹ کے آس پاس گردش کرتا نظر آتا ہے۔ میجر آس نے پیٹر سے ایک کلب میں ملاقات کی تھی اور خود کو ایک گولڈ اسمگلر ظاہر کیا تھا۔ منہاج کو چونکہ ہیرے کی اسمگلنگ کے لیے بھروسے والے بندے چاہیے تھے، تبھی آس نے یہ پلان ترتیب دیا تھا۔ پیٹر سے اس کی 2-3 ملاقاتیں ہو چکی تھی، اور یہی نہیں، ان کے مابین فون نمبرز کا بھی تبادلہ ہو گیا تھا۔ جب آس نے یہ نمبر اپنے سینئر کو بھیجا تو اس سے یہی معلومات ملی کہ اس نمبر سے 3-4 لوگوں سے ہی کانٹیکٹ کیا گیا ہے اور کوئی ڈیٹا حاصل نہیں ہوا تھا۔ سر کیپٹن اریج نے جو رپورٹ بھیجی ہے اس میں ان تمام اسکولز کی لوکیشن ہے جس میں کم سن بچوں کو دہشت گردی کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹاپ لسٹڈ 10 بندے اور 3 گروہ کی بھی انفارمیشن ہے، اور امداد بلوچ کا ایک خفیہ ٹھکانہ بھی پتہ لگ گیا ہے۔ کیپٹن حمزہ نے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھتے کہا۔ میجر آس اپنی ڈیوائس کے ساتھ نبض آزما تھا جسے اس نے کل سیٹ کرنا تھا ایئر پیس کے ساتھ، کیونکہ کل اس کی پیٹر کے ساتھ ملاقات تھی۔ کیپٹن اریج کی صلاحیتوں پر مجھے کوئی شک نہیں۔ آفٹر آل شی از این انٹیلیجنٹ گرل۔ میجر آس کے لہجے میں رشک کی آمیزش تھی جسے اندر جاتی نیلم نے بے حد ناگواری سے سنا تھا۔ میجر آس کے منہ سے کسی اور لڑکی کی تعریف اس کے اندر آگ بھڑکا گئی تھی۔ اس نے ہینڈ بیگ زور سے صوفے پر پٹکا۔ میجر آس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کیپٹن اریج ایک ذہین لڑکی ہیں۔ اگر یہاں کوئی کم عقل، احمق اور بے وقوف لڑکی ہے تو وہ کیپٹن نیلم ہیں، اس نے جلے دل سے کہا۔ سبز کانچ میں ہلکی ہلکی نمی چمک رہی تھی۔ کیپٹن حمزہ نے تعجب سے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور دوسری نظر بے نیازی سے وائرلیس کے وائر سے چھیڑ خانیاں کرتے میجر آس کو دیکھا۔ آپ کی بات تو ہوئی ہی نہیں، کیوں کیپٹن حمزہ؟ میجر آس نے لاپرواہی سے کہتے کیپٹن حمزہ کو بھی گھسیٹ لیا۔ جی، حمزہ جلدی سے بولا۔ آپ تو چپ رہیں۔ نیلم نے چیخ کر اس کی بات کاٹی۔ کیپٹن نیلم، میجر آس کی آواز میں سختی تھی۔ وہ ایک قہر برساتی نظر اس پر ڈالتی اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ میجر آس کو یوں ہی بیٹھے دیکھ کر حمزہ اس کے پیچھے گیا۔ کیپٹن نیلم، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میجر آس نے آپ کی تو بات ہی نہیں کی۔ حمزہ نے غصے سے بھری لان میں صوفے پر بیٹھی نیلم سے کہا، مجھے پتا ہے وہ ہماری بات کبھی نہیں کرتے، انہیں ہم اس قابل ہی نہیں لگتے کہ ہماری بات کی جائے۔ آپ کے سامنے ٹائیگر نے کبھی ہمیں اپریشیٹ کیا؟ وہ اس سے شکایتی انداز میں بات کر رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ بہت اچھے سے کام کر رہی ہیں۔ بلیو می، آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ کیپٹن حمزہ صوفے کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا۔ آپ اتنے اچھے سے نابینا ہونے کی اداکاری کرتی ہیں، آپ کی آواز بھی ہم تک صاف آ رہی ہوتی ہے، آپ ہر بات کا جواب بھی پر اعتماد انداز میں دیتی ہیں۔ یو آر ریئلی گڈ۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا جو زور و شور سے می برسانے میں مصروف تھی اور بار بار نازک ہاتھوں کی پشت سے سرخ آرزوں پر بہتے آبشار کو سمیٹ رہی تھی۔ یہ بھی بتاؤ کہ کیپٹن اریج اور کیپٹن منزہ یہاں تک کہ کسی بھی آرمی لیڈی کو روتے نہیں دیکھا، آپ کو یہ ہنر بھی آتا ہے؟ میجر آس پیچھے ہی دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کی سنجیدہ آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا
اور کیپٹن حمزہ کھڑا ہو گیا۔ ان کو آپ ڈانٹتے بھی تو نہیں ہیں، وہ آنسوؤں کے درمیان بولی۔ وہ ایسا کام بھی نہیں کرتی کہ ڈانٹا جائے۔ میجر آس نے کاندھے اچکائے۔ آپ تو شروع دن سے ہی ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کیپٹن حمزہ اس کو اتنی لاپرواہی سے گروپ لیڈر کے ساتھ لڑتا دیکھ کر نامحسوس طریقے سے کھسک گیا۔ تم ہی دوستی کرنا چاہ رہی ہو، اس نے مزید تپایا، تو آپ دوستی کر لینا۔ اس کی آواز میں رس گھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی چیخ رہی تھی، غصہ کر رہی تھی، اور اب میں حسین لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ وہ بول کر کچن کی جانب چل پڑا۔ کیوں؟ وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ فریج سے بوتل نکال کر میجر آس نے کچن کاؤنٹر پر رکھی۔ وہ دھوکے باز ہوتی ہیں، وہ گلاس میں پانی انڈیلتا بولا۔ نیلم اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کتنی حسین لڑکیوں کو آزما چکے ہیں۔ میجر آس نے اس کے لہجے میں تیکھا پن محسوس کیا، صرف ایک کو۔ اس نے تمام دورانیے میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک بار ہمیں بھی آزما کر دیکھ لیں۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ آزما ہی تو رہا ہوں، مگر دل کہتا ہے تم دھوکہ دو گی۔ وہ اس کی التجائیہ نظروں میں دیکھتا کتنا پر یقین تھا۔ نیلم کو اپنے حوصلے ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ ہم ایسے نہیں ہیں میجر آس۔ اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ ایسا مت کرنا نیلم، یاد رکھنا، میں غداری معاف نہیں کروں گا، جان لے لوں گا تمہاری۔ میں اپنے دشمنوں کے حق میں نرم دل واقع نہیں ہوا۔ میجر آس عالم کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جس نے کیپٹن نیلم ابرار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ رات کے وقت کلب کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ وہی آریاں بدن، پھولی سانسوں کے ساتھ دھڑکتے وجود، بے ہنگم میوزک، آنکھوں میں چبھتی لائٹنگ۔ ایجنٹ 61 اور ایجنٹ 41 آج ادھر موجود تھے، جبکہ میم بشرا انہیں تھرو مانیٹرنگ سسٹم ڈیل کر رہی تھی۔ کلب میں جگہ جگہ سپائی کیمرے لگائے گئے تھے۔ ایجنٹ 61 آج ویٹر کے یونیفارم میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ شراب کے گلاس ٹرے میں رکھے وہ سرو کر رہا تھا، جب اس کے ایئر پیس میں میم بشرا کی آواز ابھری۔ میوریک از کمنگ۔ وہ فوراً متلاشے نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بالآخر اسے مینیجر آتا نظر آ ہی گیا تھا، جس کے ساتھ میورک کلب کی چھت پر جاتا تھا۔ وہ تیزی سے فون پر گفتگو کرتے مینیجر کے پاس سے گزرا اور جان بوجھ کر اس سے ٹکرا گیا۔ اوہ گاڈ! مینیجر نے ہاتھ جھاڑتے خونخوار نظروں سے ویٹر کو گھورا۔ اندھے ہو تم، کام نہیں کرنا آتا، جاہل انسان! اپنی ساری فرسٹریشن اس پر نکال ڈالی۔ سوری سر، لائیں، میں صاف کروا لاؤں، بس 2 منٹ ہی لگیں گے، پلیز سر۔ وہ شرمندگی اور لجاجت سے درخواست کر رہا تھا۔ جاؤ، دفع ہو، جلدی آ جانا۔ مینیجر نے کوٹ اتار کر اس کے منہ پر مارا۔ ایجنٹ 61 تیزی سے اندر واش روم کی جانب چل پڑا۔ جلدی کرو، میورک آ گیا ہے، اس کے اوپر جانے سے پہلے کوٹ دے کر آؤ، میم بشرا جلدی میں بولی۔ یہ لگ کیوں نہیں رہا؟ ویٹر نے اپنی جیب سے چھوٹا سا سپائی کیمرہ نکالتے کوٹ کے کاندھے اور کالر کے درمیان سیٹ کرتے کہا، جلدی کرو، وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ میم بشرا ایک بار پھر بولی۔ ہو گیا، ڈن۔ وہ کوٹ لے کر بجلی کی رفتار سے بھاگا۔ میورک اور مینیجر آدھی سیڑھیاں چڑھ چکے تھے۔ سر آپ کا کوٹ! ویٹر کی آواز پر میورک کو کچھ تھماتا مینیجر پلٹا۔ رکو، میں آتا ہوں۔ وہ مڑنے لگا۔ سر پہن لیں، کہیں پھر کچھ۔ اچھا، جلدی کرو۔ میورک اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ ویٹر نے آگے بڑھ کر اسے کوٹ پہنایا۔ جاؤ تم۔ اوپر اندھیرا تھا، چھت بھی مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اگر وہاں روشنی ہوتی تو یہ ننھا سا سپائی کیمرہ میورک کی نظروں سے چھپا نہ رہتا۔ ویل ڈن 61۔ میم بشرا نے اسے مبارکباد پیش کی اور اپنے دوسرے مانیٹر پر
اسپائی کیمرہ سے نظر آنے والا منظر ملاحظہ کرنے لگی۔ اندھیرے سے گزر کر تقریباً 5 منٹ بعد وہ روشنی میں آئے تھے یا کمرے کی لائٹ جلائی تھی۔ میورک گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا، کارپیٹ ہٹا کر اس نے انگلیاں موڑ کر فرش پر بجائیں اور ہلکے سے دھکا لگا کر اسے کسی شیڈ کی طرح کھولا۔ وہ اندر گم ہو گیا۔ مینیجر بھی اس کے پیچھے ہی اترا تھا۔ کیمرے سے اب سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اسلحے اور گولیوں سے بھرا کمرہ۔ میم بشرا نے اسے لارج کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سب ہتھیار امریکہ کے تھے، نہ کہ پاکستان کے۔ یعنی میورک منہاج اژدہا کو بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ کمرے میں اتنا اسلحہ بھرا تھا کہ یقین کرنا ممکن نہیں تھا کہ یہ سب 1 سال کے اندر اندر یہاں بھرا گیا ہے، بلکہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں۔ یہ سب بیچنا کب ہے؟ جلدی جلدی خالی کرو، مینیجر نے کہا۔ بیچنا؟ وہ بیچنا کو لمبا لمبا کھینچتا اس کے کوٹ کے کاندھے اور کالر کے درمیان غور کرنے لگا۔ اس کا بڑا سا چہرہ میم بشرا کے مانیٹر پر چھا گیا۔ اوہ نو! ایجنٹ 61 اور 41 جلدی نکلو کلب سے۔ 61 تم بھاگو جلدی، میورک کو پتہ لگ گیا ہے کیمرے کا۔ میم بشرا نے بھرائی آواز میں جلدی جلدی کہا۔ نکلو پلیز۔ ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اگر ان کا کوئی ایجنٹ CIA کے ہاتھ چڑھ جاتا تو وہ نہ جینے جوگا رہتا نہ مرنے جوگا۔ میں چینج کروں یا ایسے ہی نکل جاؤں؟ وہ واش رومز کے پچھلی طرف آ گیا۔ اوہ، مجھے اس ویٹر پر پہلے ہی شک تھا۔ اس نے کیمرہ کھینچا تو کوٹ بھی ادھڑ گیا۔ کوئی ویٹر باہر آئے تو پکڑ لینا اسے، یا پھر داڑھی اور گورے رنگ کا شخص بھاگنے لگے تو جانے مت دینا۔ مینیجر نے گارڈز کو حکم دیا۔ میورک سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آیا اور جلدی سے سب بند کیا۔ روم کو لاک لگایا اور دونوں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے نیچے پہنچے۔ سنو، سب سے پہلے تم چینج کرو، یہاں کیمرے نہیں ہیں، جلدی کرو، میم بشرا نے کہا۔ مگر میرے کپڑے اندر ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں ٹائیگر سر کو انفارم کرتی ہوں، تم کہیں چھپ جاؤ یا کسی چھت پر چلے جاؤ، وہاں روم کے ساتھ گیلری میں چھپ جاؤ۔ وہ بلوچستان بھیجی گئی ٹیم کی تمام کارروائیاں چیک کر رہا تھا۔ جب اس کی وائرلیس نما ڈیوائسز وائبریٹ کیں، اس نے قدرے چونک کر دیکھا۔ سر، M2 ٹیم ASB اسپیکنگ۔ تمام صورتحال نہایت مختصر الفاظ اس تک پہنچائے۔ میجر آس نے فوراً لیفٹیننٹ جنرل سے رابطہ کیا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ میم بشرا اور وہ فوراً بھیس بدل کر DIG سندھ سے رابطے کے بعد کلب پر ریڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میم بشرا نے کلپ سینڈ کی اور پولیس گاڑیاں تیزی سے کلب کی جانب روانہ ہو گئیں۔ اس وقت یہ ایک خوش قسمتی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی پولیس اہلکار MS کی گینگ کا حصہ نہ تھا۔ ایجنٹ 61 روم کی گیلری میں پچھلے 1 گھنٹے سے پلر کے ساتھ لٹکا تھا۔ اس کے پیر زمین سے اوپر اٹھے تھے، مگر اس کے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ بس وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اسلحہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میورک کے ساتھ موجود 2 گارڈز اور کلب گارڈز ایجنٹ 61 کی تلاش میں بھاگ رہے تھے، مگر اس کا ملنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ پولیس گاڑیوں کا سائرن سنائی دیا تو میورک نے ایک مکہ بنا کر اپنی ہتھیلی پر مارا اور 3-4 زبردست انگریزی گالیاں نکالیں۔ پولیس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ پل بھر میں کلب کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ مشکوک افراد کو پکڑنے کے علاوہ تمام اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ایجنٹ 61 کو اسی بھیڑ میں نہایت محتاط طریقے سے نکال لیا گیا تھا۔ کراچی کے مشہور کلب میں بڑے پیمانے پر اسلحے کی اسمگلنگ روک دی گئی۔ 3 مشکوک افراد گرفتار۔ انہوں نے میورک کی گرفتاری نہیں لی تھی۔ مشن کا ابھی یہی تقاضا تھا۔
وہ اپنی روٹین کے مطابق ریسٹورنٹ آئی۔ خلاف توقع اسے آج لنچ دیا گیا تھا۔ اسے اس کا میز نمبر بتایا۔ وہ بمشکل اداکاری کرتی 2-3 لوگوں سے ٹکراتی میز تک پہنچی۔ ابھی اس نے صحیح طرح سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو کو محسوس بھی نہ کیا تھا کہ اسی کلون کی مہک نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا۔ وہ کھانے کو ہاتھ بڑھانے لگی۔ منہاج ازدحاق وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس کے ہر بڑھے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی ڈش آگے کر دیتا۔ کون ہے یہاں؟ وہ آس پاس دیکھنے کی کوشش کرتی بولی۔ کیا تم میری موجودگی کو بھی محسوس کر لیتی ہو؟ وہ میز پر کوہنیاں ٹکائے اس کی گلاسز لگی آنکھوں پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ اندھے ضرور ہیں مگر محسوسات رکھتے ہیں۔ وہ میز کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ منہاج اسے کچھ کہتا وہ پلرز کو ٹٹولتی تیز تیز آگے بڑھ گئی۔ بہت مشکل تھا ان چیزوں کی موجودگی کو فراموش کرنا جو نظر آ رہی ہوں۔ تقریباً 20 منٹ بعد مینیجر نے اسے دوبارہ میز پر جانے کا کہا اور لنچ کرنے کا کہا تو وہ ناچار اٹھ گئی۔ 11 سالوں میں پہلی بار نیلم کو سرو کیا۔ آج ملکہ کو کر رہا ہوں۔ وہ میز پر پھر موجود تھا۔ پلیٹ اس کے سامنے رکھتے اس میں سے ایگ نوڈلز نکالنے لگا۔ تمہیں کس نے حق دیا ہمارا نام رکھنے کا؟ ہم نیلم ہیں، سنا تم نے؟ اور ہم تمہارا سرو کیا کھانا تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ اس نے پلیٹ کو ہاتھ سے پرے کھسکایا تو وہ میز سے نیچے جا گری۔ ہمارا پیچھا مت کرو۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ منہاج نے آس پاس لوگوں کو متوجہ دیکھا اور میز پر موجود فروٹ باسکٹ کو ہاتھ مارتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ باسکٹ گرنے پر وہ اچھلی تھی۔ شام 4 کا وقت تھا جب اس کا بھوک سے برا حال ہونے لگا۔ چونکہ مینیجر اس کی حقیقت جانتا تھا اس نے اسے کھانے کے لیے ایک میز پیش کی۔ وہ ایگ نوڈلز کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہی تھی جب منہاج پھر سے وہاں چلا آیا۔ اسے نظر آ تو گیا تھا مگر فوراً رد عمل ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ میجر آس کو یہ سارا منظر اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ کیا جادو ہے جو شخص کسی کی ہلکی سی ناگواری نہیں برداشت کرتا۔ کیپٹن نیلم کی اتنی انسلٹ کے باوجود بھی 2 گھنٹے بعد پھر حاضر ہو گیا۔ کیپٹن حمزہ نے لقمہ دیا۔ کیپٹن نیلم جیسی لڑکی پر تو کوئی بھی فدا ہو سکتا ہے۔ حمزہ نے اسکرین پر نظر آتے اس کے حسین و دلکش چہرے کو دیکھتے سوچا۔ اس کی نظریں مسلسل کھانا کھاتی نیلم کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کا فطری غصہ اود کر آیا تھا۔ وہ حسین تھی تو اپنی حفاظت کرنا بھی جانتی تھی۔ بچپن سے ایسے گھورنے والوں کو سیدھا کرتی آئی تھی۔ اس نے را کے ایجنٹ کا منہ نوچ لیا تھا تو اس شخص کو کیسے بخش دیتی؟ نیلم نے ہاتھ میں تھاما کانٹا زور سے اس کی ناک پر مارا۔ وہ جو انابی ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم لیے اسے تیز تیز کھاتے دیکھ رہا تھا اس اچانک حملے پر سٹپٹا گیا۔ خون کی باریک سی لکیر اس کے ناک سے ہونٹوں تک بہہ گئی تھی۔ پہلے بغیر اجازت کے میری میز پر آ بیٹھے، اب مسلسل گھور رہے ہو۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہمیں نوکری سے نکلوانے کے در پہ ہو؟ اب اگر تم ہمارے آس پاس بھی منڈلائے نہ تو ہم تمہاری آنکھیں نکال دیں گے۔ وہ دیکھ منہاج کے بائیں طرف رہی تھی مگر غصے سے اسے ہی مخاطب کیے بیٹھی تھی۔ اتنا زبردست نشانہ تو بینائی رکھنے والوں کا بھی نہیں ہوتا جتنا تمہارا ہے۔ وہ ٹیشو پیپر سے خون صاف کرتا از حد سنجیدہ تھا۔ تم ہمیں اندھا کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ایکچولی وہ وضاحت کرنے لگا۔ گو ٹو ہیل۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ تیسری بار بھی بھوکھی جا رہی تھی۔ ایم ایس کو افسوس ہونے لگا۔
اب بہت کم ہی کوئی اوپر اپارٹمنٹ میں آتا تھا۔ وہ لوگ احتیاط برتنے لگے تھے۔ اگر کوئی آتا بھی تو رات کے وقت۔ میجر آس بھی رات کے 1 بجے اوپر آیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر داخل ہوتے سلام جھاڑا۔ نیلم کے ساتھ والی خاتون ڈرائنگ روم میں سو رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آپ اس وقت کوئی کام تھا؟ وہ شاور لے کر نکلی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ گیلے بال رخساروں پر چپکے پڑے تھے۔ پلکیں بھی تر تھیں۔ کوئی اور ہوتا اس وقت تو ایمان سے ڈگمگا جاتا، مگر وہ اس دنیا کا واحد شخص تھا جسے اس چہرے کی خوبصورتی نہیں نظر آتی تھی، کیونکہ وہ اس چہرے کا ایک بھیانک روپ دیکھ چکا تھا۔ ہاں، مجھے آپ کو آگے کی پلاننگ بتانی ہے۔ آپ ہیئر ڈرائی کر کے آئیں۔ میں کافی بناتا ہوں۔ ویسے یہ کوئی وقت نہیں ہے باتھ لینے کا۔ اپنی کہہ کر وہ نکل گیا۔ جب تک اس نے کافی بنائی، نیلم جیکٹ پہن کر گیلے بالوں کا ہی جوڑا کر کے باہر آ گئی۔ وہ کافی مگ میز پر رکھ رہا تھا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے اپنی کرسی بھی کھینچ لی۔ میجر آس نے اسے آگے کی منصوبہ بندی بتانا شروع کی۔ وہ خاموشی اور توجہ سے اس کی بات سننے لگی۔ پیٹر کو پتا ہے کہ منہاج کے خلاف ایک ایجنٹ مشن پر ہے۔ اسے ٹائیگر کہتے ہیں۔ میں نہیں جانتا اسے یہ کیسے پتا چلا، مگر ایسے میں میرا منہاج کے سامنے جانا مشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پلان میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس نے اپنی بات ختم کر کے کافی کا گھونٹ بھرا۔ نیلم نے بھی کافی مگ کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ جیکٹ کے بازو اس کے آدھے آدھے ہاتھ ڈھانپ رہے تھے۔ یہ جیکٹ میجر آس کی تھی، جو اس نے اسلام آباد میں اسے ٹھنڈ کے دوران دی تھی اور نیلم نے اب تک واپس نہیں کی تھی۔ آپ کو سب ٹائیگر کہتے ہیں۔ آپ کے بابا نے یہی نام کیوں دیا آپ کو؟ حالانکہ ایک تھا ٹائیگر 2012 میں 3 سال پہلے ریلیز ہوئی ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہا ہا ہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے بابا ایسی فلموں سے امپریس ہوں گے، تضاد پر مبنی، جس کی حقیقت تلخ اور فکشن سحر انگیز محبت بری؟ اس نے منہ بگاڑا۔ آپ کو انڈین موویز نہیں پسند؟ موویز کی الگ بات ہے اور اس مووی کی الگ۔ حقیقت تو یہ ہے، یہ ایک تصوراتی کہانی پر مبنی فلم ہے، جبکہ حقیقت میں ٹائیگر رنڈور کو شک تھا، ایک محب وطن انسان جسے اپنے وطن سے انتہا کی محبت تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر تھیٹر میں آ گیا۔ وہ ایک ہینڈسم شخص تھا۔ اس کی اداکاری بہت پسند کی جاتی تھی۔ اکثر اس کے چاہنے والے اسے ونو دکھنا بھی کہتے تھے۔ لکھنؤ میں ایک تھیٹر پرفارمنس میں وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی نظروں میں آ گیا۔ اسے را کا ایجنٹ بننے کی آفر دی گئی اور 2 سال ٹریننگ کے بعد پاکستان بھیجا گیا۔ اس کو نبی احمد شاکر کا نام دیا گیا۔ ان شارٹ، اس نے یہاں آ کر ISI میں شمولیت اختیار کی اور میجر کے رینک تک پہنچ گیا۔ اس نے ہمارے ادارے کی بہت سی حساس معلومات بھارتی اداروں کو دی تھی اور بلیک ٹائیگر کا خطاب حاصل کیا۔ وہ بہت شاطر انسان تھا۔ اس کے 100 روپ تھے۔ ہر بار مختلف روپ میں آتا۔ اس نے کافی سال یہ کام کیا۔ ایک بار را نے ایک ایجنٹ کو اس سے ملنے بھیجا، جو ISI کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس نے بلیک ٹائیگر کے بارے میں ساری حقیقت کھول دی۔ غور سے سنتی نیلم نے بے اختیار لمبا سا ہا کیا۔ پھر بھارت کی سنگ دلی سامنے آئی، جس نے ہمارے ادارے سمیت رنڈور کو بھی ہلاک کر کے رکھ دیا۔ بھارت نے رنڈور کی سالوں کی محنت اور قربانیوں کا صلہ یہ دیا کہ اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور کہا کہ پاکستان نے جاسوسی کا جھوٹا الزام لگایا ہے۔ ہمارا اس شخص سے کوئی لین دین نہیں۔ ہمارے ادارے نے اس پر ہر قسم کا تشدد کیا جو دشمن پر کیا جاتا ہے، مگر وہ بھارت کے خلاف کچھ نہ بولا۔ اسے 100 سالہ قید میں رکھا گیا۔
پھر اس کی موت ہو گئی۔ میجر آس نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ اصل میں بابا اس سے بہت انسپائر تھے۔ 16 سال کی قید میں وہ ایک بار اپنے ملک کے خلاف نہیں بولا۔ اصل بلیک ٹائیگر وہی تھا، مگر بھارت نے اس کی لاش تک لینے سے انکار کر دیا۔ اسے آخری وقت میں اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ آہ، یہ تھا بلیک ٹائیگر۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے بولا، کیا واقعہ ہی کسی کو اپنے وطن سے اتنی محبت ہو سکتی ہے؟ نیلم حیران تھی۔ اس نے شاکڈ ہوتے سوال کیا، کیوں نہیں ہو سکتی؟ سال ہمارے فوجی ادارے ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے سالوں غیر زمین پر گزارے ہیں، وہاں کے ظلم و ستم سہے ہیں۔ کسی کی زبان کاٹ دی گئی تو کسی کو لوہے کے گرم سلاخوں سے مارا گیا، کسی کے ناخن کھینچ ڈالے تو کسی کی ٹانگ توڑ دی۔ لاکھوں لوگ ہیں جن کے بل بوتے پر آج یہ زمین آباد ہے۔ اگر یہ لوگ جان جائیں نا کہ ان کی پرسکون راتوں کے پیچھے ہم وردی والوں کی کتنی دردناک چیخیں ہیں، تو آپ کی قسم یہ سو نہیں سکیں گے۔ اگر یہ وہ کٹے سر دیکھ لیں جن کے عوض زمین کا یہ ٹکڑا پاکستان حاصل کیا تھا تو آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ انہیں کیا پتا کہ اس امن و سکون کے پیچھے کتنے یتیم ہوئے، کتنی بیوہ ہوئیں۔ انہیں کیا پتا کہ کتنوں کے جگر پھٹے، کتنوں کے سہارے ٹوٹے۔ یہ کیا جانے کہ زبان کاٹی جائے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ یہ کیا جانے کہ لوہے کی گرم سلاخ جسم پر پڑے تو کیا اذیت ہوتی ہے۔ بس انہیں یہ نظر آتا ہے کہ جی ڈی پی کا ایک خاص حصہ فوج پر خرچ ہوتا ہے، بس۔ یہ نہیں نظر آتا کہ جب جب مارشل لا نافذ ہوا تب تب پاکستان کی جی ڈی پی بڑھی۔ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے پاس شاید وہ جادو کی چھڑی نہیں ہے جس سے جی ڈی پی بڑھ جائے۔ تاریخ گواہ ہے، پاکستان کی قوم نے جب جب اپنے حکمران منتخب کیے تب تب گھاٹے میں رہے ہیں۔ پاکستان کے وجود کے وقت ہمیں $700 ملین ہمارے حصے میں آئے، جس میں سے صرف $400 ملین ہمیں دیے گئے۔ جی ڈی پی کا ریٹ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر جنرل ایوب خان کے دور میں جی ڈی پی کا ریٹ تقریباً 6 تک آ گیا۔ ضیاء الحق کے دور میں ہماری جی ڈی پی اور بڑھ گئی۔ پھر جمہوری حکومت آئی اور جی ڈی پی گر گئی۔ پھر جنرل مشرف کے دور میں پھر بڑھ گئی۔ اسی لیے تو جی ڈی پی ملٹری گورنمنٹ بڑھاتی ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں وہ۔ نیلم نے طنز کیا، یہی سننا چاہ رہا تھا میں۔ شکر کریں کہ فوج مکمل طور پر جی ڈی پی پر انحصار نہیں کرتی۔ یہی سننا چاہ رہا تھا میں۔ شکر کریں کہ فوج مکمل طور پر جی ڈی پی پر انحصار نہیں کرتی، ورنہ جو جی ڈی پی کا ریٹ چل رہا ہے فوج کا تو اللہ حافظ ہو جاتا۔ یہ آپ لوگ شور مچاتے ہیں بجٹ کھا گئی، فوج بجٹ کھا گئی۔ بجٹ پر نظر ڈالی ہے کبھی؟ اس بجٹ میں سے ہم کیا کھائیں گے؟ پاکستان کی فوج دنیا کی پانچویں بڑی فوج، اخراجات میں 26ویں نمبر پر ہے۔ ایٹمی میزائل بھی انہی اخراجات میں آتے ہیں۔ پاکستان کے دفاعی اخراجات ملک کی مجموعی پیداوار کا صرف 2.8% ہے، جبکہ روس کا 3.9، اسرائیل کے 6.9، امریکہ کے 4.7%۔ میجر آس نے تو اس کی بولتی ہی بند کر کے رکھ دی تھی۔ وہ جو سائیکا کے سامنے اتنی زبان چلاتی تھی، حقائق اور دلائل کے ساتھ بات کرتے اس بندے کے سامنے چپ تھی۔ ہمارے دفاعی اخراجات $6.8 ہیں، جبکہ بھارت جو ہم سے رقبے میں 5 گنا بڑا ہے کہ $50 سے زیادہ ہیں، پاکستان سے 8 گنا زیادہ مقابلہ بنتا ہے۔ پھر ملٹری ہارڈ ویئرز کا، لیکن کر کے دیکھ لو، بجٹ کے اتنے فرق کے باوجود ہارڈ ویئرز میں معمولی سا فرق ملے گا۔ روس کے اخراجات $70 ارب، امریکہ کے $600 سے زیادہ ہیں۔ میں نے جتنا آرمی کو جانا اتنا آپ کو بتایا، ایک اندازے کے مطابق یہی اخراجات ہیں۔ باقی ہم کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے، لوگ معلومات رکھتے نہیں ہیں
اور چڑھائی کر دیتے ہیں۔ آپ بھی انہی لوگوں میں شمار ہیں۔ وہ تلخ ہوا۔ ایکچولی ہمیں مطالعہ پاکستان اتنی خاص پسند نہیں ہے۔ اس نے سنجیدگی کا تاثر زائل کرنے کو شرارتاً کہا۔ خیر یہ مطالعہ پاکستان سے نہیں رٹا میں نے، کافی بھی ٹھنڈی کر دی آپ نے میری۔ وہ جھنجھلایا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ بھاشن دیں، وہ بھی رات کے اس وقت۔ وہ بھی دو بدو بولی، کتنی بے مروت ہیں آپ۔ میں نے آپ کے لیے کافی بنائی کہ اس وقت شاور لینے پر آپ بیمار نہ ہو جائیں، اور آپ نے کیا کیا بحث چھیڑ دی اور کافی ٹھنڈی کر دی۔ وہ شکایت کر رہا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہیں ہم۔ یاد کریں چند دن پہلے بنا کر دی تھی آپ کو، مگر آپ پیے بنا ہی چلے گئے۔ اب ہماری توبہ جو آپ جیسے مغرور انسان کے لیے کچھ بنائیں۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھے بیٹھی تھی۔ میجر آس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس افداد کے لیے قطعاً تیار نہ تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے سر ٹکرانے سے بچایا۔ آپ کے تو اچھے بھی بنائیں گے کافی۔ وہ اسے کچن میں گھسیٹ لایا تھا۔ نیلم کو اب تک میجر آس کا دل اپنی ہتھیلی میں دھڑکتا محسوس ہوا، اور وہ بے دل انسان شاید سچ مچ جذبوں سے عاری تھا۔ میں 3 دن کے لیے مشن کے سلسلے میں کہیں جا رہا ہوں۔ وہ کافی بناتی نیلم کی طرف دیکھے بنا بولا۔ کاؤنٹر سے کمر ٹکائے، سینے پر ہاتھ باندھے سامنے والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سنبھال لیں گی نا سب؟ اس نے نیلم کی جانب دیکھا، جو مگ ایک ہاتھ میں تھامے دوسرے میں چمچ پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ فارسی تو نہیں بول رہا، مشن کے لیے ہی جا رہا ہوں۔ آپ نے پکچرز بھی نہیں لا کر دیں۔ آئی ایم سوری، میں بیزی تھا۔ آپ نے پرامس کیا تھا۔ وہ اس کا وعدہ یاد دلاتے مگ میں دیکھنے لگی۔ رہنے دیں کافی۔ وہ تیزی سے کچن سے نکل گیا۔ کیوں؟ وہ اس کے پیچھے آئی۔ دل نہیں چاہ رہا۔ وہ بغیر رکے بغیر مڑے بولا۔ نیلم لاؤنج میں ہی کھڑی رہ گئی۔ عجب صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ رات کے بعد رات ہوتی جا رہی ہے۔ وہ تو آج بھی مکمل ہے پتھر کی طرح۔ ریزہ ریزہ تو میری ذات ہوتی جا رہی ہے۔ اگلے دن وہ پھر ریسٹورنٹ میں تھی۔ منہاج ازدحاق کل ہی کی طرح لنچ ٹائم پر پھر حاضر ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ نیلم کو کوفت ہونے لگی۔ سنو ملکہ، میرے ساتھ لنچ کرو گی؟ وہ بل والی ڈائری لے کر واپس آ رہی تھی، جب اس نے راستے میں آتے انتہائی دل نشین لہجے میں آفر کی۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں تم پر اور تمہاری آفر پر۔ ہمارے راستے میں مت آیا کرو، کتنی بار کہا ہے تم سے۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلائی۔ جتنی بار تمہارا دل کرے ملکہ۔ وہ ہنسا۔ اس کے دانت چمک اٹھے۔ ہمیں تنگ مت کرو، ہمارے لیے پرابلمز کھڑی مت کرو۔ ہم پہلے ہی بہت مشکل میں ہیں۔ ہماری نوکری چلی جائے گی تمہاری وجہ سے۔ اب کی بار نیلم کے لہجے میں التجا تھی۔ تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا، بس ایک بات مان لو۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ کیا؟ ڈائری پر نیلم کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ لنچ پر چلو میرے ساتھ۔ اس نے نیلم کے ہاتھ سے ڈائری جھپٹ لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اپنے اندازے کے مطابق ڈائری لینے کو لپکی۔ آہاں، منہاج نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ تمہیں اپنی نوکری نہیں گنوانی نا؟ تو مان جاؤ، ورنہ میں یہ ڈائری بھی لے کر جا رہا ہوں۔ وہ دھمکی دے رہا تھا۔ ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ وہ ہکلائی۔ مائی ملکہ، وہ مسکرایا۔ آدھے گھنٹے بعد منہاج ازدحاق کی پراڈو ایم ایس پلازا کے گیٹ پر رکی۔ نیلم ایسے ہی بیٹھی رہی، جیسے یہ اونچا عالی شان محل سچ میں نہ نظر آیا ہو۔ کیپٹن نیلم، آپ کو منہاج کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا، کم از کم میری غیر موجودگی میں تو بالکل نہیں۔ وہ سخت غصے میں بپھرا بول رہا تھا۔ ایئر پیس میں اس کی گراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی مجھے گئے 1 دن نہیں ہوا، اپنی مرضی سے تفریح کرنے باہر نکل پڑی اس وحشی کے ساتھ۔ میں بکواس کرتا ہوں، میری بات تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے یہ خبر نیلم کو دی تھی
तभी उसने लैपटॉप खोलकर इसकी लोकेशन देखी थी। आओ मलका, मनहाज ने इसकी जानिब का दरवाज़ा खोलते कहा। जाओ अब और वापस मत आना। दूसरी जानिब वो गुस्से से बोला तो ज़ब्त करती नीलम ने अपने होंठ भींच लिए। मनहाज ने इसका नरम मुलायम हाथ पकड़कर बाहर आने में मदद दी। हाथ छुड़वाओ अपना। वो कैमरे में सब देख रहा था जो इसकी वाच पर लगा था। दुरुस्तगी से बोला।